کر یا لیٹا ہوں. تصور میں خدا ہے اس لیے وہ سب سے جدا ہے، جس کے تصور میں خدا ہے. سمجھ آ گئی؟ وعن ابن عباس یصلون كذلك حسب الطاقة. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فی معنی یذکرون فمعناہ عندہ یصلون. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے یذکرون کے معنی میں، کس میں؟ یصلون. کیا ان کے نزدیک یہ کس معنی میں ہے؟ یعنی عقل والے وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، عقل والے. اب یہ دوسری تفسیر ہے، دوسری وہ نماز پڑھتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور کروٹ پر. تین حالتیں ہوتی ہیں. کیسے؟ جو کھڑا ہوتا تھا کھڑا ہو کے پڑھتا ہے، جو نہیں تو پھر بیٹھ کے پڑھتا ہے، جو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اب دیکھو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یوں کہا، اور اس کا کہنا کذالک ای قیاما وقعودا وعلی جنوبہم حسب الطاقہ، یعنی طاقت کے مطابق کھڑے ہو کے، نہیں سقط عذر ہے معذور ہے، بیٹھ کے بھی نہیں، طاقت کے مطابق، پھر لیٹ کر. کیا ہوگا؟ اسی ترتیب کی طرف اشارہ ہے. اسی یہ جو فرمایا نا حسب طاقہ، اسی ترتیب کی طرف اشارہ ہے. کیا اشارہ ہے؟ کہ قیام کو مقدم کرنا واجب ہے. کس کو؟ پہلے کیا ہوتا ہے کہ پہلے رکوع کرتے ہو، قیام، پھر اس کے بعد بیٹھنا، کہ پہلے بیٹھنا ہے. نہیں، ترتیب قیام وقعود واجب ہے، پہلے کھڑا ہونا، ترتیب دیکھیے، اور پھر بیٹھنا، پھر استجا، پھر کیا ہے؟ استجا. یعنی کھڑے ہونے کے سکت تو پھر تو لازم ہے نا جی اس کا، جو پھر نہیں تو پھر کیا ہے؟ بیٹھ کر واجب ہے، تو بیٹھ کر بھی نہیں تو پھر استجا ہے، یعنی کروٹ کے بعد. فرض نماز فلا تصح صلاة الفرض من القعود مع القدرة على القيام ولا من الاضطجاع مع القدرة على القعود. مطلب اس کا کیا ہے کہ فرض نماز کھڑے ہونے کی قدرت کے باوجود، کھڑے قدرت کے باوجود، یعنی قیام پر اسے قدرت ہے، قیام پر قدرت ہے، اور وہ سجدہ بھی کر سکتا ہے. سجدہ بھی دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر سجدہ نہیں کر سکتا پھر قیام معاف ہوتا ہے. پھر تو سجدے پر قدرت ہے اور کھڑے ہونے پر بھی قدرت ہے، اس کے باوجود وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. فرض کو چھوڑ دیا اس نے. اور اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن بیٹھنے پر اس کو قدرت ہے، کس کا؟ یعنی وہ بیٹھ کر رکوع سجود کر سکتا ہے، بیٹھ کر، یعنی بیٹھ کر رکوع پھر سجود یہ کر سکتا ہے. تو اس کے باوجود وہ چت اور کروٹ پر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ترتیب سمجھ آ گئی؟ یصلون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. پہلے کیا ہے؟ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں طاقت کے مطابق. اگر وہ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، کھڑے ایک تو ہوتا ہے جو بالکل ہی کھڑا نہیں ہو سکتا، نہ کسی سہارے سے نہ کسی سے، تو پھر اس نے کیسے پڑھنا ہے؟ وہ بیٹھ کے سکتا ہے تو پھر بیٹھ کر، تو اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا پھر کروٹ پر. ترتیب سمجھ میں آ گئی؟ سنو پھر کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْآيَةَ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى قَائِمًا وَلِهَذَا قَالَ الْمَشَائِخُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُومُوا تَرْوِيحًا لِقُلُوبِهِمْ وَلَا يَتَحَرَّكُوا فِي ذَلِكَ وَلَا يَسْتَظْهَرُوا بِحَالٍ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مِنْهُ حَقِيقَةٌ. والحاصل أن التوحيد إذا قرن بالآداب فليس له وضع مخصوص يجوز قائما وقاعدا ومضطجعا، ولكن ورد في الأحاديث ما يدل على استحباب الإخفاء في ذكر الله في ذكر الله. وذكر الشارح الكشاف أن هذا بحسب المقام والشيخ المرشد يأمر المبتدئ والشيخ المرشد
یأمر المبتدی برفع الصوت لتنقلع عن قلبه الخواطر الراسخ فیہ کذا فی شرح المشارق. سنو کیا کہتے ہیں، کہتے تو جان یہ آیہ کریمہ الذین یذکرون اللہ، یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کھڑے ہو کر کرنے کے جواز پر دلالت کرتی ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، تو اس آیت سے پتہ چلا کہ کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے. کھڑے ہو کر مجھے کار سا بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس کا ذکر ہے؟ اب جب ہم پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، پھر تکلیف آپ کو کیوں ہوتی ہے؟ آپ کے مجھے تو ہوتی نہیں، مجھے سکون ہوتا. سمجھ گیا نا؟ جس کو ہوتی ہے اسے پوچھو الذین یذکرون اللہ قیاما، کیا اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر کہیں ناجائز تو کوئی پھر آپ قرآن سے واقف نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ عقل والے وہ ہیں جو کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ کا ذکر کھڑے ہو کے کرنا جائز نہ ہوتا تو مالک کیوں فرماتا الذین؟ تو بتاؤ حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ ورفعنا، اللہ کا ذکر میں کیا ہے؟ جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی، تو جس کا آخر لب لبا جو بتانے لگا ہوں تو اللہ نے آپ کے ذکر کو کتنی بلندی دی ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو اپنا ہی ذکر کر لیا ہے. کیا کیا؟ محبوب آپ کے ذکر کو اللہ نے، تو جب اللہ کا ذکر کھڑے ہو کے کرنا جائز ہے تو رسول اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، تو ہم بھی تو کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہیں کرتے؟ یعنی اللہ کا حضور کا ذکر کس کا ہے؟ تو اب کھڑے ہو کے ذکر مصطفیٰ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے یہ آیت کریمہ دلیل ہے. جو نہ مانے وہ پرلے درجے کا ذلیل ہے، کیونکہ قرآن سمجھ آ گئی. الذین یذکرون اللہ قیاما، تو یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ ذکر کھڑے ہو کے کرنا جائز ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کھڑے ہو کے کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ کا ذکر خدا ہے، ذکر خدا ہے. سمجھ آ گیا؟ آگے یہی وجہ ہے مشائخ نے کہا کوئی حرج نہیں کہ جو کھڑا ہو، کیا کہ کھڑے ہوں ترویحاً لقلوبہم، اپنے دلوں کو راحت دینے کے لیے. کیا ہوں؟ کوئی حرج نہیں، جو اپنے دلوں کو راحت دینے کے لیے کیا کریں؟ کھڑے ہو جائیں اور اس میں حرکت نہ کریں. اس میں کیا کریں؟ حرکت نہ کریں، بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں اپنے دلوں کو راحت دینے کے لیے اور حرکت نہ کریں. وہ اور کیا کہتے ہیں؟ سمجھ آ گئی؟ تو وہ بالکل کھڑے ہو جائیں اس طرح اور حرکت بھی نہ کریں، کھڑی ہو کر اللہ کا ذکر کرنا. تو یہ کیا ہے؟ یہ مشائخ نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. حاصل یہ ہے توحید جب آداب کے ساتھ ملائی جائے، کس کے ساتھ؟ اور توحید جب آداب کے ساتھ مل جائے، جس کے ساتھ؟ تو اس کے لیے کوئی وضع مخصوص نہیں ہے. ذرا سنو قاعدہ، کیا قاعدہ ہے، اور اس میں ہم اور آپ سب کے لیے کیا ہی فائدہ ہے، کیا ہی، کیونکہ اس میں کیا ہی قاعدہ ہے، کیا ہی قاعدہ ہے اور سب کا فائدہ ہے، سب کا. کہتے ہیں بس جو ہے نا توحید جو ہے نا ادب سے ملی ہو. کس سے؟ توحید کس سے ملی ہو؟ ادب سے ملی ہو. اس کے لیے کوئی بھی وضع مخصوص نہیں ہے، اس کے لیے بس جیسے بھی ہو، کیا؟ جیسے بھی ہو، لیکن ادب سے ملی ہو. کیا؟ حیت کوئی بھی ہو، شکل آپ کی کوئی بھی ہو، لیکن ہو ادب والی. کیا ہو؟ توحید ادب سے ملی ہو. کس سے؟ ہم یہی کہتے ہیں تعظیم ہو مصطفیٰ جان رحمت کی جیسے بھی ہو، لیکن ہو ادب سے. کیا؟ اس لیے رب نے فرمایا کہ محبوب کی تعظیم کرو. کیا فرمایا؟ ادھر یہ کہا کہ کھڑے ہو کے نہ کرنا، بیٹھ کے کرنا. یہ کہا لیٹ کے نہ کرنا، یوں نہ کرنا، یوں نہ کرنا. بس کہاں تعظیم کرو. کیا کرو؟ وضع کوئی بھی ہو، وضع کوئی خاص وضع نہیں. بس جیسے آج کل کے سمجھ گئے ہو نا، جنہوں نے خاص ہی کر لیا، یہ کیا کھڑے ہو گئے، شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی، کھڑے ہو کے ذکر شروع کر دیا. اور محبوب کا ادب کرنا ہے،
وہ ادب جو ہے محبوب کی تعظیم یہ ادب سے ملی ہو، کیسے؟ ادب سے، بس کوئی حیت ہو جائے، کوئی وضع ہو جائے، کوئی، لیکن وضع ایسی ہو کہ جس سے اس ہستی کا ادب ظاہر ہو رہا ہو، سبحان اللہ، اس ہستی کا ادب ظاہر، ادب ظاہر ہو رہا. اس لیے کہہ رہے ہیں اللہ کا ذکر کریں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر کریں، لیٹ کر کریں، کیا کریں؟ بس وہ توحید ادب سے ملی ہوئی ہو. فلیس لہ وضع مخصوص، اس کے لیے کوئی وضع مخصوص نہیں. وضع کوئی بھی ہو لیکن وضع ادب والی ہو. کیا ہو؟ جس سے پتہ چلے کہ یہ کسی کے آگے جھکا ہوا ہے اور یہ کسی کا ادب کر رہا ہے، یہ خالق کائنات جل والا کا بندہ ہے اور اسی کے آگے جھکا ہوا ہے. اس کی حالت بتا رہی ہے، اس کی حالت اور اس کی وجہ. آپ کا چہرہ بتائے، آپ کی شکل بتائے کہ واقع ہی یہ رب کا ادب کرنے والا ہے. کس کا؟ تو کہا فلیس لہ وضع مخصوص، اس لیے کوئی وضع مخصوص نہیں، بس ادب سے ملی ہو. کس سے ہو؟ ادب سے، یہ بھی قاعدہ یاد رہے گا کہ نہیں؟ انشاءاللہ، بس پھر ادب سے ملی ہو تو یہ جزو قائمن و قائد مستاجین، پھر جائز ہے کھڑے بیٹھے لیٹے بد ادب سے ہو. لیکن حدیث پاک میں جو وارد ہوا وہ اخفاء کے استحباب پر، اس پر یعنی اللہ کے ذکر میں اخفاء مستحب ہے. یہ حدیث پاک میں وارد ہوا کہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو کیسے کیا جائے؟ پوشیدہ. کیا کیا جائے؟ پوشیدہ کیا جائے. شارح کشاف نے ذکر کیا کہ یہ مقام کے مطابق ہے. کس کے؟ یہ نہیں، ہر ایک کے لیے اللہ کا ذکر آہستہ کرنا یہ مستحب ہے. کشاف کہتا ہے نہیں، یہ مقام کے مطابق ہے. کس کے؟ اب ابراہیم ہے، یہ عمر ہے، حافظ عمر، حافظ ابراہیم، قاری ارشد، چشتی صاحب، تینوں ہی ہیں، تینوں ہی قرآن پاک پڑھتے ہیں. مجھے خود بتائیں، جب آپ آہستہ پڑھتے ہیں توجہ بڑھتی ہے کہ نہیں؟ کبھی توجہ ادھر چلی جاتی ہے کبھی، لیکن جب آپ اونچی پڑھتے ہیں تو پھر اندر رہتی ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مقام یہی ہے کہ آپ اونچی پڑھو. لیکن جو سے لوگ انتہا کو پہنچ گئے ہیں اور مشاہدہ حق انہیں نصیب ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ آہستہ، کہ وہ آہستہ بھی پڑھیں گے تو ادھر ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو مجاہدہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اونچی بڑھیں کہ ہماری توجہ ادھر رہے. لیکن وہ بڑے لوگ ہیں وہ آہستہ کریں، ان کے لیے مستحب ہے، کیونکہ آہستہ میں وہ وہیں پہنچے ہوئے ہیں وہ. اس لیے شارح کشاف نے کہا کہ استحباب آہستہ ذکر کرنے میں یہ مقام کے مطابق ہے. بات کا مقام یہ ہے کہ وہ اونچی ذکر کریں تو مستحب ہے، اور بات کا مقام یہ ہے کہ وہ آہستہ ذکر کریں تو وہ مستحب ہے، کیونکہ ان کی حالت ہی وہ ہے کہ وہ آہستہ میں بھی وہاں ہیں، اونچی بھی وہاں ہیں. تو وہ آہستہ کریں. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اونچی کرتے ہیں تو ہم حاضر ہوتے ہیں اور آہستہ کرتے ہیں تو ہم غافل ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہمارے لیے اونچی ہی مستحب ہوگا. کیا ہوگا؟ اس کی سمجھ آ گئی؟ اس نے کہا کہ شیخ مرشد یأمر المبتدی، وہ ابتدائی، اس کو سالک، اسے سالک کو حکم دے. کس چیز کا حکم دے؟ برفع الصوتی، آیا کہ نہیں؟ اونچی آواز سے ذکر کرنے کا حکم دے. اب یہ کہتے ہیں مرشد کامل. ادھر تو اب تو جو ہے نا سالک بن گئے ہیں. کیا بن گئے ہیں؟ سالک. میں سمجھتا ہوں کہ ظلم ہے یہ کیا ہے؟ انہیں یہ نہیں پتا سالک کسے کہتے ہیں. سالک اسے کہتے ہیں جو شریعت کا عالم بھی ہو، شریعت کا عامل بھی ہو، یعنی عالم بھی عامل بھی، اسے جو اس پہ لازم چیزیں ہیں اس کا علم بھی ہو، اور وہ جو جسم کے متعلق ہے اور روح کے متعلق ہے اس پہ عامل بھی ہو. پھر وہ طریقت کی راہ پہ چلنا چاہے اور مرشد کامل کے ارادے میں فنا ہو جائے، اس کو سالک کہتے ہیں. یہ ابتدا ہے. تو اعلیٰ حضرات ہیں کہ بڑے بڑے آئمہ چلے گئے ہیں سالک نے، ادھر جنہیں شریعت کا پتہ نہیں وہ سالک بن بیٹھے ہیں اور انہیں بھی سالک کا نا لقب مل رہا ہے. یعنی ظلم بالائے ظلم ہے. حافظ ابن جسکنانی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں، عالمت ہیں، وہ بھی سلوک کی لائن پہ نہیں چلے، سلوک ولایت پہ نہیں چلے، آخری عمر میں بیعت برکت کی تھی. تو سالک تو وہ بھی نہیں، لیکن یہاں جنہیں منہ دھونے کا پتہ نہیں وہ بھی سالک بن گئے. وہ کون بن گئے؟ شرم نہیں آتی؟
مرشد کامل مبتدی وہ جو سالک ہے جس میں پہلے شرط شریعت ہے، شریعت کا عامل ہے، تو اس کو حکم دے کہ اونچی آواز سے ذکر کر، کیا کریں؟ اونچی آواز سے ذکر کرے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِتَنْقَلِعَ عَنْ قَلْبِهِ الْخَوَاطِرِ، اس کے دل سے جو وہ وسوسے پختہ ہو چکے ہیں، اس کے دل میں ابتدا ہے نا، وہ جو وسوسے ہیں وہ نکل جائیں۔ میں نے جو کہا کہ ہم جب اونچی بات ذکر کرتے ہیں خیال آتا ہے پھر، تو جب ہم ایسا کرتے ہیں تو وسوسے شروع ہو جاتے ہیں پہلے ہی، تاکہ اس کے دل سے وسوسے جو پختہ ہو چکے ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ نکل جائیں۔ یوں ہی شرع مشارق میں ہے، اور اس کے موافق وہ ہے جو مصر میں ذکر کیا گیا اس حیثیت سے قال الذکر برفع الصوت جائز بل مستحب، اس میں یہ ذکر کیا کہ اونچے آواز سے ذکر کرنا یہ کیا جائز ہے بلکہ مستحب ہے، اذا لم یکن من ریاء، جب ریا نہ ہو۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے، کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعد دفعہ ایسے کہ اونچی پتہ چلے میں بھی ہیں، مطلب میں کٹا سونا پہ پڑھنا، یہ انہیں پتہ چلے رب کے لیے نہیں، تو جب ایسا ہو تو پھر ہاتھ سے ہی ذکر کرے، کیا کرے؟ جگہ پر ریا ہے، اب کیا ہے؟ بغور کرنا چاہیے بندوں کے سامنے بیٹھ کے، تو اتنے درود شریف تو اکیلے ایک دفعہ بھی نہ پڑھے، اسے بھی غور کرنا چاہیے، ریا کا خوف نہ ہو۔ کس کا؟ ریا کا خوف نہ ہو، تو تاکہ وہ کیا ہو جائے گا۔ اب مزید اس کی جو وضاحت تھی وہ آگے چلے گی، لیکن ٹائم اتنا نہیں ہے ہم اس کی طرف جائیں۔ تو جو تفسیر ہو رہی تھی اس کی کہ ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے، یعنی ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس پہ وضاحت دی۔ پھر ابن عباس نے کہا کہ نماز پڑھتے ہیں یوں ہی، یہ بھی طاقت کے مطابق ہے، جو کھڑا ہو سکتا ہے کھڑے ہو کے کرے گا، جو بالکل ہی کھڑا ہو سکتا ہے پھر بیٹھ کے کرے گا، جو بیٹھ کے بھی نہیں ہو سکتا تو پھر لیٹ کے کرے گا۔ اللہ کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔